بسم اللہ الرحمن الرحیم من سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے سوتے چہروں پہ رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا تسبیحات اللہ خالق و مالک کے لیے جو داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید بگڑی بنانے والا بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا رزق میں فراوانی کرنے والا ہے
عبداللہ گال نہ کر بیٹا، چپ. جو لجپال بھی ہے، دستگیر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، بیٹے عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا بھی ہے، جو اولاد دینے والا بھی ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو پیدا کر کے ان کو رزق بھی دینے والا ہے. اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی جتنی بھی حمد، تعریف، تسبیحات، تمجیدات کو بیان کیا جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ وہ یکتا اکیلا اس ساری دنیا کو پالنے والا اور ساری دنیا کو رزق عطا کرنے والا ہے. اس اللہ ذوالجلال والاکرام کی انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، تیرے اور میرے آقا، تیرے اور میرے دل کی بہار، میرا اور تیرا چین اور قرار، امام کائنات، تاجدار مدینہ، تاجدار کونین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر آخر الزماں پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، اس پیغمبر ذیشان پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد اللہ اکبر و مدرسہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں اور جمعہ کی ادائیگی کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ کریم تمام احباب کا آنا، مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور چاہیے تو یہ ہے کہ ہر فرد، ہر شخص، ہر انسان، ہر مسلمان، ہر نبی پاک کا غلام، ہر نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا، کہ اس کو جمعے کی فضیلت، جمعے کے مقام و مرتبہ، جمعے کی عظمت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور جمعۃ المبارک کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن جو بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پر عمل کر کے بروقت اللہ کے گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لے آتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے پہلا انعام تو یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر اور ثواب عطا کر دیتے ہیں. اور اگر پھر اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اور اس سے زیادہ محبت اور پیار کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، بروقت آیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اس پر اللہ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ مسجد میں آیا اور گھر سے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر کے، پیدل چل کے آیا، جتنی اللہ نے توفیق دی نماز کو ادا کیا، نوافل ادا کیے، جمعہ سنا، جمعہ سننے کے بعد واپس گیا. واپس جانے کے بعد جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے فرشتوں میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے روزوں کا اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے قیام کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دو. سبحان اللہ. اگر ہمیں جمعے کی فضیلت، مقام و مرتبے کا پتہ صحیح معنوں میں چل جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں لیکن عمل کی بہت زیادہ کمی ہے، تو میرا کہنا یہ ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کریم جب ہم سے راضی ہوتا ہے،
ہم سے محبت اور پیار کرتا ہے تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ دعا میری یہ ہے جمعے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں بر وقت اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے پسند فرمائے، اور اللہ ہمیں بر وقت جمعہ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جمعہ ادا کرنا اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بھی بنا دے، اور یہ جمعہ ادا کرنا کل قیامت کا دن ہو ہمارے جمعے کو دیکھ کر کے اللہ فرمائے جاؤ میرے بندو، تم نے میرے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو کر کے جمعے کے تقدس کو دیکھا، تم نے جمعے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھا، جاؤ میرے بندو میں نے تمہیں معاف نہیں کیا بلکہ میں نے تمہیں جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ تو آئیے میں آپ احباب کے سامنے آج انشاءاللہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر درود پاک کی فضیلت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے کیا ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو مقام و مرتبہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ انشاءاللہ میں جمعے کے اندر آج آپ احباب کے سامنے درود پاک کی فضیلت اور درود پاک کی اہمیت پر چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھوں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام احباب کو اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ کا قرآن فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور فرمائیے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ زمین پر اور آسمان پر اللہ رب العالمین کے بعد فرشتے ہیں، فرشتوں کے بعد ہم انسان ہیں، عرش اور فرش ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے ان کی ذمہ داری ایک الگ ذمہ داری ہے، انسانوں کی ذمہ داری ایک الگ ذمہ داری ہے۔ آؤ ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، ہم انسان ہیں، ہمیں حکم ہے، ہم نے نماز فجر ادا کرنی ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں حکم ہے، ہم نے نماز ظہر کا اہتمام کرنا ہے، نماز عصر کو ادا کرنا ہے، نماز مغرب ادا کرنی ہے، نماز عشاء ادا کرنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، صدقہ خیرات کرنا ہے، حج و عمرہ کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ ہماری نیکیوں کو لکھنا ہے، ہمارے گناہوں کو لکھنا ہے، ہماری ایک ایک بات کو لکھنا ہے، ہماری ایک ایک ادا کو لکھنا ہے۔ یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ہمارے لیے مشکل کشا ہے، ساری دنیا کے حاجت روا ہے، ساری دنیا کے بگڑی بنانے والے، بیٹا اور بیٹیاں دینے والے۔ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ الہ العالمین کی ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داری ہے ہمارے اعمال کو لکھنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، ہم نے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ذمہ داری، ہمارے ذمے جو کام لگائے گئے ہیں وہ ہم نے کام کرنے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا درود پاک اتنا اہم مسئلہ ہے، درود پاک کی اہمیت و فضیلت پر اگر توجہ کریں تو اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک اللہ ذوالجلال والاکرام بھی پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ ایسا کام ہے درود پاک پڑھنا جو فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرشتوں کے اندر تعریف کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرشتوں کے اندر مدح کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ درود پاک پڑھنا اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سارا جہان بھی درود پڑھتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عرش والا رحمان بھی درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم زکات ادا کرو میں بھی زکات ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم عمرہ کرو میں بھی عمرہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم صدقہ خیرات کرو میں بھی صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی باری آئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے نبی کائنات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو امانت دار بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو ایمان والے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تمہیں اللہ ایمانداروں کی صفوں کے اندر شامل کر دے، میرے نبی پاک پر درود پڑھنا تمہارا کام ہے، میں اللہ تمہیں ایماندار بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود پاک۔ لیکن درود پاک پڑھنا ہے کس انداز سے پڑھنا ہے، کن جگہوں پہ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، آئیے ذرا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے، آقا جی درود کس طرح پڑھنا ہے، آقا جی کس انداز سے پڑھنا ہے، درود تنجینہ پڑھنا ہے یا کون سا درود پڑھنا ہے، درود کیسا ہونا چاہیے، ان کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے، حضرت عبد الرحمن ابن لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مہمان آئے جن کا نام حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن لیلہ کے پاس مہمان بن کر کے آئے، حضرت عبد الرحمن بھی تشریف فرما، حضرت کعب بھی تشریف فرما، یہ دونوں میزبان اور مہمان تشریف فرما ہیں، آپس کے اندر بات چیت کر رہے ہیں، آپس کے اندر بات کرتے کرتے حضرت کعب بن حجرہ فرمانے لگے، اے عبد الرحمن میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کر کے آیا ہوں، آج اگر ایک مہمان دوسرے کے پاس مہمان چلا جائے، ہمارے معاشرے کا رواج یہ ہے کوئی اپنے ساتھ پھل فروٹ لے جاتا ہے، کوئی اپنے ساتھ طرح طرح کی چیزیں لے جاتا ہے، کیوں جا کر کے تحفے اور گفٹ لے کر کے جاؤں گا، اس کے دل میں اللہ کی رضا کے لیے میری محبت اجاگر ہوگی، آپس میں محبت اور پیار ہو جائے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ اچھا کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ فرمایا میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کر کے آیا اور تجھے میں وہ تحفہ دینے لگا ہوں، بڑا عظیم تحفہ ہے، بڑا اعلیٰ تحفہ ہے، بڑا پیارا تحفہ ہے، تجھے میں وہ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے کیا تحفہ دینا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تحفے میں لے کے آیا ہے؟ حضرت کعب بن حجرہ فرماتے ہیں، کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، میں نے فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ پر درود پاک کس طرح پڑھوں؟ اللہ کے رسول کون سا درود آپ پر، آپ کی ذات مبارک پر پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتلایا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں اے کعب پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت کعب کہتے ہیں جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درود کا طریقہ پوچھا کیسے پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے یہ درود سکھایا، اے عبد الرحمن جو درود نبی کائنات نے مجھے سکھایا وہ میں
آج تجھے سکھانے کے لیے آیا ہوں اور تجھے تحفے میں دینے کے لیے آیا ہوں, تجھے گفٹ میں دینے کے لیے آیا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن لیلہ فرماتے ہیں میں بڑی بڑی دعوتوں پہ گیا, میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا, لیکن آج تک ایسا تحفہ مجھے کسی نے نہیں دیا, ایسا گفٹ, ایسا ہدیہ مجھے کسی نے پیش نہیں کیا. میں نے کہا آپ کو ایسا تحفہ کیسے ملتا؟ تحفہ دینے والا بھی اللہ ہے, تحفہ لینے والا بھی اللہ ہے, اور جو تحفہ ہے وہ خود بھی اتنا پیارا ہے, اور جس پر درود پاک پڑھا جاتا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر, وہ بھی اتنے اعلیٰ ہیں. تو ہمیں پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات اجاگر ہو گئی, یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی. کون سا؟ درود ابراہیمی. کیونکہ وہ الفاظ جو حدیث سے ثابت ہوں, وہ الفاظ جو اصحاب پیغمبر سے ثابت ہوں, وہ الفاظ جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہوں, جب ان کو ادا کریں گے اجر و ثواب ملے گا, جب ان کو پڑھیں گے ثواب ہی ثواب ہے, اجر ہی اجر ہے. کیوں؟ ایک شخص کہے میری بات مانو, میں یہ الفاظ تمہیں کہتا ہوں, ہم بڑی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, بڑی عقیدت کے ساتھ ایک بات کہیں گے. اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر, فرمایا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا, آپ کی ذات آخری, بات آخری, شریعت آخری, امت آخری, کتاب آخری. فرمایا آپ پر ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا ہے. ہاں اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے آ جانے کے بعد اپنی من مانی کروائے گا, وہ بدعت تو ہو سکتی ہے لیکن وہ سنت نہیں ہو سکتی. ہاں اگر اس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو, اگر اس کا عمل شریعت کے مطابق ہو, اس کی بات کو لے لیا جائے. جیسے بڑی پیاری بات کی تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. حضرت امام ابو حنیفہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک جانب میری بات آ جائے, ایک جانب میرا قول آ جائے, اور دوسری جانب نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ جائے, آپ کا فرمان آ جائے, آپ کی حدیث آ جائے. ایک جانب میرا قول آ جائے, میرے قول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سے ملانا ہے. اگر میرا قول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہو جائے, اس قول کو تسلیم کر لینا ہے, اس قول کو اپنے سینے سے لگا لینا ہے, اس بات کو مان لینا ہے, اس بات کو ایکسپٹ کر لینا ہے. لیکن اگر وہ میری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے مطابقت اختیار نہ کرے, اس میری بات کو زمین پر مار دینا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اپنے سینے سے لگا لینا ہے. کیونکہ امام ابو حنیفہ بھی اس بات کو جانتے ہیں, اگر کائنات کے سردار نبی کی تابعداری کی جائے گی پھر ہی جنت ملے گی. جنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور تابعداری کے اندر ہے. وہ اس بات کو جانتے تھے. اگر ساری دنیا کے لیے کوئی آئیڈیل شخصیت ہے وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ آج بات ہمیں پتہ چل گئی کہ انشاءاللہ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ, یہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے, یہ درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. ایک بات میں آج تک میں نے کبھی ایسی بات کی نہیں, لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے اہل الحدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود پاک نہیں پڑھتے. ایک مثال میں آپ کو دے کر کے, میرے جمعے سے ریلیٹڈ بات ہے, جمعے کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے, ذہن میں آئی اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی
کراچی کے بہت بڑے شیخ ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے، حدیث پاک سناتے، ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ کراچی میں وہ فرمانے لگے، کہتے ایک مسجد کا افتتاح تھا، افتتاح کے موقع پر مجھے بلایا گیا جمعہ پڑھانے کے لیے۔ کہتے میں جمعہ پڑھانے کے لیے جب مسجد میں پہنچا، میں نے جمعے کا آغاز کیا، جمعے کا آغاز کرنے کے بعد میں نے جمعہ پڑھایا۔ جمعہ پڑھانے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ اہل حدیث ہوئے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے قرآن اور حدیث کو تسلیم کیا ہے اور ماننا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کس بات سے متاثر ہوئے؟ آپ نے کس بات کو دیکھ کر کے مسلک اہل حدیث قبول کرنے کا فیصلہ کیا؟ ان کی بات سنیے گا۔ وہ شخص کہنے لگا یہ جہاں پر مسجد بنی ہے بالکل ساتھ والا گھر میرا ہے، اور مجھے جب یہ مسجد بن رہی تھی تو میں نے پوچھا یار یہ مسجد بن رہی ہے کن لوگوں کی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک نہیں پڑھتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ درود کے منکر ہیں، درود پاک نہیں پڑھتے۔ کہتے اچھا یہ درود نہیں پڑھتے؟ کہتے پھر مسجد بن گئی، آج افتتاح تھا، آپ کا جمعہ تھا، اور میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے کہا یہ لوگ سارے کہتے ہیں یہ درود کے منکر ہیں، درود پاک نہیں پڑھتے، آج میں ذرا جاؤں تو صحیح، مسجد میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، چلو زیادہ نہیں ایک دو مرتبہ تو درود پاک پڑھیں گی نا، کہتے ہیں درود کے منکر ہیں۔ کہتے گھر سے میں نے کاپی پینسل کو لیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا، اور میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ جب یہ درود پڑھیں گے نا امام صاحب، خطیب صاحب، جب جمعہ پڑھانے کے دوران جتنی دفعہ درود پڑھیں گے نا، چلو میں اتنی دفعہ کاپی پہ لکھ لوں گا، آج مجھے پتا تو چلے کہ درود کے کتنے منکر ہیں۔ مسجد میں آیا، کہتے آپ نے جمعہ پڑھانا شروع کیا، جب خطبہ ہوا، خطبے کے اندر آپ نے درود پاک پڑھا، پھر درود ابراہیمی آیا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہا، پھر جب حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد درود و سلام وہاں پر آپ نے پڑھا، پھر آپ نے احادیث مبارکہ سنائی، پھر آپ نے وہاں پر درود پاک پڑھا، ایک حدیث پڑھی وہاں پر درود پاک پڑھا، دو حدیث پڑھی آپ نے وہاں پر درود پاک پڑھا۔ کہتے کم از کم جب آپ کا جمعہ مکمل ہوا، جمعہ مکمل ہونے کے بعد زیادہ مجھے یاد نہیں، آپ نے ایک جمعے کے اندر 100 مرتبہ درود پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر پڑھا، تو میرے ذہن نے یہ فیصلہ کر لیا، میرا یہ دل ماننے پر مجبور ہو گیا، اگر صحیح معنوں میں کوئی درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ اہل حدیث لوگ ہیں، اگر کوئی صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ لوگ ہیں۔ آپ کا یہ عمل دیکھ کر کے میں نے مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک جمعے میں اتنا درود پڑھتے ہیں تو ایک دن میں کتنا درود پڑھتے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ ہماری دعوت یہ ہے، محبت کی دعوت ہے، پیار کی دعوت ہے کہ درود پاک پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن وہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، وہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور وہ یہ یاد آئے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے ذرا سنیے درود پاک کی فضیلت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ایسا معاملہ ہو، آگ لگی ہو اور آگ بجھنے کا نام نہ لے، اور ایک شخص وہاں سے پانی پکڑے، مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں وہ شخص اس پانی کو پکڑے اور پانی کو پکڑ کے اس آگ پہ ڈال دے، جیسے وہ آگ بجھ جائے گی، جو بندہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر کثرت کے ساتھ، زیادہ اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، جیسے وہ آگ پانی ڈالنے کی وجہ سے بجھ جاتی ہے، بندہ گناہ کر کر کے تھک چکا ہے، اتنے گناہ کیے، گناہ یاد بھی نہیں، گناہ کرتا رہتا ہے، کر کر کے ہاں گناہ اتنے کیے، بڑا پریشان رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے درود پاک کی۔ اور جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
ایک شخص اپنی دعا کرے, دعا کے اندر نبی کائنات پر درود پاک نہ پڑھے. یہ بات سنانے سے پہلے میرے ذہن کے اندر ایک حدیث مبارکہ آئی, سنیے ذرا, توجہ کیجئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا, دعا کر رہا تھا. پہلے میں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا, اور آپ بھی اپنی دعا کا محور یہ بنا لیجئے, اپنی دعا کا انداز اس طرح بنا لیجئے, دعا اس طرح کریں. کیونکہ آج اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیا معاملہ آ گیا, ہم بڑی دعا کرتے ہیں, دعا کر کر کے تھک گئے ہیں, اللہ سے فلاں بھی چیز مانگی تھی, اللہ سے فلاں ضروریات کے لیے یہ بھی مانگا وہ بھی مانگا, کچھ نہ ملا. قاری صاحب بڑے پریشان رہتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں, اپنے رب کی توحید کو بیان کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, توحید کو اس انداز سے بیان کیا. قرآن کریم میں سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ کی توحید ہے کہ اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں, ایک سوالی ہمارے دروازے پہ آئے اور آ کر کے ہم سے مانگے نہ, ہاتھ آگے کر کے سوال نہ کرے, زبان سے سوال نہ کرے, صرف اتنا ہی کہتا رہے اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے, ہماری تعریفیں کرنا شروع ہو جائے. ہم اس کی تعریف کو دیکھ کر کے ہمیں پتا ہے یہ مانگت ہے, مانگنے والا ہے, سوالی آیا ہے. وہ جب ہماری تعریفیں کرتا ہے, تعریفوں کے اندر دعا کرتا ہے, ہم اپنی جیب سے پیسے نکال کر کے اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں. اور جب بندہ اس شہنشاہ کو پکارے گا اور شہنشاہ کی تعریف کرے گا, اس رب ارض و سما کو پکارے گا اور کہے گا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, الرحمن الرحیم, اللہ تو بڑا رحمان ہے, اللہ تو بڑا رحیم ہے. آگے بندہ یہ کہہ دے مالک یوم الدین, اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر بندہ اللہ کی تعریفیں کرے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ تو اکیلا ہے, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. پھر بندہ اللہ کی تعریفیں کرے, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. پھر بندہ اللہ کی تعریفیں کرے, لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. جب بندہ اپنے رب کی تعریف کرے, تعریف کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کی تعریف کی, تعریف کرنے کے بعد نبی کائنات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. بڑا درود پاک پڑھا, پڑھتے پڑھتے میں پھر اپنے لیے دعا مانگنا شروع ہو گیا. میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا, پھر میں نے نبی کائنات پر درود پاک پڑھا. درود پاک پڑھنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی. امام کائنات یہ دیکھ رہے ہیں, مجھے دعا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. امام کائنات نے جب مجھے دیکھا فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود, اللہ رب العالمین سے جو دل چاہتا ہے دعا مانگ, جو تو رب سے مانگے گا اللہ کریم تجھے اس دعا کی برکت کے ساتھ جو تیرا دل کہے گا اللہ رب العالمین تجھے وہ عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. کیوں عطا کریں گے؟ درود پاک شامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ دعا کرے اور اس دعا کے اندر درود پاک کو شامل نہ کرے, اس دعا کے اندر درود پاک نہ پڑھے, کیا نہ پڑھے, محبت سے پڑھے نا, ایک دفعہ سارے پڑھے, بے شک دل میں پڑھے, ضرور پڑھے اللہم صلی علی, سارے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے والے دن میرے پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. سبحان اللہ, یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت عمر فرماتے جو بندہ دعا کرے اور دعا کے اندر امام کائنات پر درود پاک نہ پڑھے, فرمایا وہ دعا پہلے آسمان پر جاتی ہے,
پہلے آسمان کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، عرش بری سے آواز آتی ہے یہ دعا اپنی واپس لے جا، اس پر تو نے میرے امام کائنات پر، امام الانبیاء پر اس دعا کے اندر تو نے درود کو شامل نہیں کیا، ہم اس کو قبول کرنا دور کی بات، ہم اس کو پہلے آسمان پر بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ استغفر، اس بات کا عزم اور بالجزم کریں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی تکبیر، تحمید، تحلیل اور تسبیح اگر نازل نہ ہوتی، مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اگر یہ چاروں چیزیں نازل نہ ہوتی تو مجھے درود پاک کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، مجھے درود پاک کے ساتھ اتنی محبت ہے، مجھے درود پاک کے ساتھ اتنا پیار ہے، مجھے درود پاک کے ساتھ اتنی عقیدت و مودت ہے کہ جب بھی مجھے فارغ ٹائم ملتا میں امام کائنات کی ذات مبارک پر درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک پڑھیں گے ملے گا کیا؟ درود پاک پڑھنے کے فضیلت، فضائل، عظمت کیا ہے؟ درود پاک پڑھیں گے کیا ملے گا؟ آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، امام کائنات فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات مبارک پر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میری بات نہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کریم اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود ہی دیکھتے جائیں، ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے، ایک دن کے اندر کتنے گناہ معاف؟ 1000 گناہ معاف۔ اور آگے سنیے، حدیث مکمل نہیں ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دوسرا فائدہ، جو بندہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے، 1000 گناہ معاف، 1000 نیکیاں مل جائیں گی۔ تیسرا فائدہ فرمایا جو میری ذات مبارک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ کریم اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کے درجوں کے اندر اس کا درجہ بڑھ جائے گا، 10 درجات کو بلند کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہمارا کام ہے، اللہ یہ تینوں چیزیں ہمیں انعام کے اندر عطا کر دیں گے، 10 نیکیاں بھی دیں گے، 10 گناہوں کو معاف کریں گے، 10 درجات کو بلند کر دیں گے۔ اگر یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد بھی ابھی بھی اگر ہم درود پاک نہ پڑھیں پھر یقیناً دوستو میرے بھائیو ہماری بدقسمتی ہے۔ سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، اپنی دعا کے اندر درود پاک کو شامل کر، اٹھتے بیٹھتے چلنا پھرنا، اپنا ناشتہ درود پاک کو بنا لے، اپنا ڈنر درود پاک کو بنا لے، اپنا لنچ درود پاک کو بنا لے، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کر۔ کیوں پڑھا کر؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے کل قیامت کے دن وہ شخص میرے بڑا قریب ہوگا، وہ شخص میرے بڑا نزدیک ہوگا، قریب ہوگا، وہ میرا پڑوسی بن جائے گا جو میرے پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ اگر چاہتے ہو جنت میں ملے، جنت میں نبی علیہ السلام کے قریب ہو جائیں، جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس مل جائے، آپ کے نزدیک ہو جائیں، دنیا میں رہتے ہوئے امام کائنات کی ذات مبارک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا آپ کا اور میرا کام ہے، اللہ جنت میں نبی علیہ السلام کی قربت عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اور جو بندہ درود پاک نہیں پڑھتا
اس کے بارے میں سن لیجئے. بہت بخیل ہوں گے کنجوس لوگ. ہم کہتے ہیں فلانا یہ اس بات میں کنجوس، فلانا اس بات کے اندر کنجوس، اس کے اندر کنجوسی کر جاتا ہے. ہماری تقیہ کلام زبان پہ آ جاتا ہے، یار بندہ بڑا کنجوس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو بخیل کہا، کس کو کنجوس کہا؟ آقا فرماتے ہیں جو بندہ میری پر نام پاک سنے اور نام پاک سن کر کے میرے پر درود پاک نہیں پڑتا، وہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی ہے. اور یہ آج کے معاشرے کے اندر اگر ہم یہ بات دیکھیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود تو پڑھا جاتا ہے، لیکن جس طرح اصحاب پیغمبر نے پڑھا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلایا، میں نے جو حدیث بیان کی ہے، ہمیں چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا درود پاک اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے تو اس انداز کے ساتھ درود پاک پڑھنا پڑے گا، اور اس کی برکت اتنی ہوگی، اس کی اہمیت اتنی ہے، فضیلت اتنی ہے. درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے، جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر آج کے بعد یہ پختہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے. ایک اور حدیث سے مبارکہ سماعت کیجئے. امام کائنات فرماتے ہیں جو شخص میرے پر درود پاک پڑھے گا صبح 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ، یعنی یوں سمجھ لیں ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ، مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ. امام کائنات فرماتے ہیں جو صبح شام میرے پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو میرے پر درود پاک پڑے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اور میری سفارش اللہ کریم اس کے حق میں قبول بھی کریں گے. صرف قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کو کل قیامت والے دن جنت کا راستہ بھی دے دیں گے. سبحان اللہ. 10 مرتبہ. اگر آپ اطمینان کے ساتھ، سکون قلبی کے ساتھ، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ بیٹھ کے بھی درود پاک پڑھے نا، 5 سے 7 منٹ بھی نہیں لگتے. اللہ زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، اور 10 منٹ صبح نبی پاک پر درود پاک پڑھے، 10 منٹ شام کو پڑھے، اور پڑھنے کی وجہ سے نبی کائنات ہماری سفارش کر دیں، اور سفارش کرنے کی وجہ سے جنت بھی مل جائے، تو پھر ہماری قسمت کے کیا کہنے. کیونکہ گناہ تو ہمارے پاس بہت زیادہ، گناہ تو اتنے کی یہ یاد بھی نہیں، اور قیامت والے دن تو سارے کھاتے کھل جانے، قیامت والے دن سب کچھ پتہ لگ جانا ہے. جو اعمال کیے ہیں آج گناہ کر لیں گے، بچ کے کر لیں گے، لیکن کل قیامت والے دن تو ساروں کو پتہ چل جانا ہے، اللہ کے سامنے سارے ہوں گے. اور قیامت والے دن جب سارے انبیاء کرام کے پاس بڑے بڑے منصب والے انبیاء کرام ہوں گے، حضرت آدم صفیہ اللہ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام ہوں گے. ساروں کے پاس جایا جائے گا، صرف اتنی بات کہی جائے گی، آج ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہماری اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، ہم چاہتے ہیں اللہ آج ہمیں معاف کر دے، ہم اللہ سے معافی مانگنے آئے ہیں، ہمیں اللہ سے معافی لے دیں. کوئی نبی ہمارے ساتھ آگے نہیں جائے گا، اللہ کے ساتھ سامنے ہمارے لیے سفارش نہیں کرے گا. کون کریں گے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، اور سفارش اللہ رب العالمین قبول کریں گے. لیکن اگر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر کثرت کے ساتھ زیادہ، کم از کم ایک دن میں صبح 10 مرتبہ، شام مرتبہ درود پاک نہ پڑھا، جب امام کائنات نے فرما دیا جو بندہ صبح شام درود پاک 10 مرتبہ میرے پر پڑھے گا اس کی میں سفارش کل کروں گا، تو آج اپنے دل کے اندر اس بات کا عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آج ہم جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. جمعہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتا ہے، کچھ آپ نے سیکھنا ہے، کچھ ہم نے سیکھنا ہے. جمعہ اس لیے ہمارے پر فرض کیا گیا. آج کے بعد اس بات کا عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم ایک دن میں کم از کم، زیادہ نہیں،
10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر. اور درود پاک جتنا پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھتا ہوں، آپ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں. اللہ کے رسول پہلے بھی میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن میری ایک ترتیب سن لیں، میں آپ پر کیسے درود پاک پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول کچھ اپنے لیے دعا کرتا ہوں، کچھ آپ پر درود پاک پڑھ لیتا ہوں. فرمایا اچھا. اللہ کے رسول چوتھا حصہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا اب درود پڑھتا ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر درود پاک زیادہ پڑھے اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے یہ اچھا ہے اگر تو درود پاک زیادہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 حصے درود پاک پڑھوں گا، 2 حصے دعا کر لیا کروں گا. فرمایا 2 حصے اگر میرے پر درود پاک پڑھے نا یہ بھی اچھا ہے، بہتر ہے. اگر تو درود پاک اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اللہ کے رسول میں 3 حصے درود پاک پڑھ لوں گا، 1 حصہ اپنے لیے دعا کر لوں گا. فرمایا 3 حصے بھی اگر میرے پر درود پاک پڑھے تو تیرے لیے بہتر، لیکن اگر اس درود پاک کو اور اپنے لیے بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. اچھا اللہ کے رسول میں اپنے لیے پھر دعا نہیں کروں گا، پھر آپ پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا، کثرت کے ساتھ یہی پڑھتا رہوں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے رسول میں اپنے لیے دعا نہیں کروں گا بلکہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا. فرمایا میرے صحابی اے ابئی میری بات کو پھر سن لے، اگر تم میرے پر صرف درود پاک پڑھے گا، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو تو نہیں مانگے گا اللہ تجھے بن مانگی سب کچھ عطا کر دیں گے. سبحان اللہ، مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا اللہ کے رسول میں آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں گا. فرمایا تو درود پاک پڑھتا رہی، جو تو اللہ سے نہیں بھی مانگے گا اللہ تجھے بن مانگی عطا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اپنی زندگی کا معمول بنائیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے. اور جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا کثرت کے ساتھ، اللہ رب العالمین جو محدثین ہوتے ہیں، جو احادیث مبارکہ پڑھانے والے ہوتے ہیں، حدیث کی کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود، حدیث کی کتابیں پڑھانے والے ہوتے ہیں نا. امام سخاوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے سیرت کی کتاب کے اندر. فرمایا اللہ کریم ان پر 2 بڑے انعام کرتے ہیں. کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درود پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر جو کبھی مدرسے پڑھے ہو اگر جائیں، ویسے بھی اگر حدیث مبارک کی کتاب پڑھی ہو آپ نے تو اس میں جب تذکرہ آتا ہے نا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آگے صحابی کے ساتھ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب استاد پڑھتا ہے پھر اس حدیث کو شاگرد بھی پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام سخاوی فرماتے ہیں جو ہوتے ہیں نا محدثین اتنا زیادہ درود پاک پڑھتے، کیوں؟ انہوں نے ایک دن کے اندر کئی حدیثیں پڑھنی ہوتی ہیں، کئی حدیثیں پڑھانی ہوتی ہیں. پھر اللہ کریم ان پر 2 بڑے انعام کرتے ہیں. جو بندہ درود پاک زیادہ پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے، اس کے چہرے پر نور رہتا ہے. اور دوسرا وہ بندہ اللہ کریم اس کی دعا کو بڑی جلدی قبول فرما لیتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کی والدہ کو فالج ہو گیا. والدہ نے کہا جا امام احمد بن حنبل اللہ کے بڑے ولی ہیں، اللہ کے بڑے دوست ہیں، اللہ کے بڑے ولی ہیں، جاؤ جا کر کے ان سے دعا کراؤ. وہ درود پاک بہت پڑھتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ کو پڑھانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں. جاؤ ان سے جاؤ میرے لیے دعا کروا کے آؤ. وہ درود پاک سے محبت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ کریم ان کی دعا کو بڑا سنتا ہے. بڑی دور دور سے لوگ ان کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے احتیاط کر دیتا ہے، دعاؤں کو سن لیتا ہے. آپ بھی جاؤ
جاؤ میرے لیے دعا کروا کے آؤ، مجھے فالج ہو گیا ہے، ان سے کہنا میری والدہ کو فالج ہو گیا، میرے لیے دعا کریں۔ وہ شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، دستک دینے کے بعد کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو بڑا سنتا ہے۔ جو رب کے ولی ہوتے ہیں نا وہ ریاکاری سے بچتے ہیں، دکھلاوے سے بچتے ہیں۔ کہنے لگے تجھے کس نے کہا کہ اللہ میری دعائیں سنتا ہے؟ اللہ کریم تیری والدہ کو صحت دے، جا چلا جا، تجھے کس نے کہا کہ میری کوئی دعائیں سنتا ہے؟ کہنے لگا، وہ شخص کہتا ہے جب میں نکلا اپنے گھر، ادھر امام احمد بن حنبل کے گھر سے نکلا، اپنے گھر پہنچا، جا کر کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ میری والدہ محترمہ کھولتی ہیں، مجھے پتا چل گیا کہ جو درود پاک سے محبت اور پیار کرتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو کیسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ امام احمد بن حنبل درود پاک پڑھنے والے، حدیث مبارکہ پڑھنے اور پڑھانے والے، اللہ کریم نے اتنی رحمتوں کا نزول فرمایا، وہ شخص کی دعا جو دعا کروانے والا تھا اللہ کریم نے اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اگر چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اگر چاہتے ہیں ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے حضور پہنچ جائیں، تو سب سے پہلے اپنی دعا کے اندر اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ذات مبارک پر کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھا کریں، اور درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ صبح بھی درود پاک پڑھیں، شام کے وقت بھی درود پاک پڑھیں، جب وقت مل جائے درود پاک پڑھا کریں۔ اگر چاہتے ہیں رزق میں فراوانی ہو جائے، اللہ رزق زیادہ کر دے، درود پاک پڑھیں۔ اگر کوئی بے روزگار آیا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کریم میری روزی کے اندر برکت عطا کر دے، درود پاک پڑھیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، اللہ مجھے نیک صالحہ اولاد عطا کر دے، درود پاک پڑھے۔ ہر ٹائم پریشان رہتا ہے، کئی اکثر دوست احباب کہتے کر سب دل میں بے چینی رہتی ہے، بڑی پریشانی والی زندگی ہے، تو آئیے نسخہ لے جائیے اپنے دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس بات کو پوست کر لیجئے کہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اور کون سا پڑھنا ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو درود ابراہیمی اپنی زندگی کے اندر کثرت سے لے کر کے آئیے۔ کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتے ہیں امام کائنات کی ذات پر اللہ خود بھی درود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس لیے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو تم امانت دار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، امام کائنات کی ذات پر درود پاک پڑھو۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم ایماندار دار بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، اللہ کے سامنے جب ہم جائیں اللہ ہمیں معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، نیکیاں عطا کر دے، پھر ہمیں چاہیے ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث کو اپنے سینے کا زیور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ درود پڑھنے کی توفیق دے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھلایا ہے، صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔